अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कल से इस खंडर में क्या थे। राना शाका को होश अपने बेटों की चीखों से आया था। पहले उसे यह साफ वहम लगा, लेकिन फिर साजिद को देखकर वो बावले जानवर की तरह घुरा रहा था। कल से भूखे प्यासे होने की वजह से अब दोनों नडाल से थे, लेकिन अंदर आते हुए वहाज सुल्तान को देखकर गोया वो एक बार फिर पागल हुआ था। राना शाकर वह मसनूई इश्तियाक से बोलता हुआ आगे आया था। एसपी राना शाकर हुराया। एसपी वहाज सुल्तान, तेरा मैं खून पी जाऊंगा। पहले तो अपने आप को तो संभाल ले। तुझे क्या लगा सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक हुआ है? एक होता है ना बेवकूफ, एक होता है उसे भी बड़ा बेवकूफ। लेकिन तू जानता है तू कौन है? उसने राना शाकर का कॉलर सीधा किया, उसके करीब झुका। तू इन सब बेवकूफों का बाप है जिसके साथ मिलकर तूने मेरी बीवी को उठाने की घटिया हरकत सोची है। उसका पुर इस तरह लहजा आंखों में फैली हुई वहशत ने साजिद शाकर को भी सहमाया था। क्या मतलब? मतलब भी समझ आता हूँ। वह मजीद पूरे इसरारी से बोला। देख एसपी, मुझे जाने दे। राना शाकर बड़बड़ाया। छोड़ दूंगा, पहले सच्चाई तो जान ले। उसने सामने लगी स्क्रीन ऑन की, जहाँ ताज़ा तीन खबरों ने राना शाकर को चीखने पर मजबूर किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में रेड? वो चीहा और कुर्सी से उठने के लिए जबरटाया था। जानता है तेरे घर जो लड़की गई थी वो कौन थी? कौन थी वो? मेरी बीवी नहीं बल्कि आईएसआई ऑफिसर्स कैप्टन शहरीन थे। उसने नहायत इत्मीनान से उसके समातों पर बम फोड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सदमे सी की कैफियत में मिलने के काबिल भी नहीं रहा था। ऐसा मैं कर चुका हूँ मेरे यार। एसपी वहाज सुल्तान की बीवी है वो, जिस पर तुम लोगों ने नजर रखने की जरूरत की थी, पर अफसोस तुम तो उसकी मुकम्मल एक झलक भी नहीं देख पाए, हत्ता कि उसे छू सकते। एसपी, ये तूने अच्छा नहीं किया। वो हूं नवाब बेटी की तरह धारा था। मैंने कब कहा कि मैंने अच्छा किया? बल्कि मैंने तो ये बहुत ही नेक काम किया। वो दांत पीस कर आया क्या था जबकि दिमाग उलझ गया था। चल मैं तुझे सारी सच्चाई तफसील से बताता हूँ। उस दिन माल में जब मेरी बीवी के साथ था ना, तुझे मैं उस दिन दे चुका था और तेरी घटिया नजर भी बाम क्या था। तुझे लगा मुझ पर तोहमत लग गई है, मेरी जॉब चल गई है, तो मैं सब भूल गया। तूने मेरे बारे में हमेशा गलत अंदाजा लगाया। इधर तेरा काम तमाम होगा और इधर शाया सागा को शिकस्त होगी। इस वक्त वो जेल में सलाहों के पीछे राना शाका का खून खोल उठा था। दिल चाह रहा था कि सब नसीब व नबूद कर दिया। वो ऐसे बेवकूफ बन जाएगा उसे अंदाजा नहीं था। एक बार मेरी हथकड़ी खोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। वो घुराया। सॉरी बास, अब तेरी जान ही निकालूंगा। एसपी आदल, गवाह रहना। दो जंगली कुत्ते पुलिस ऑफिसर पर हमला अवर हुए, जिसकी बदौलत उनको गोली मारकर जान से मार दिया गया। जी सर, चश्मदीद गवाह मैं ही तो हूँ। आदल पर जोशी से बोला। नहीं एसपी, ऐसा नहीं कर सकता तुम। वहाज ने आहरी देखते हुए हकार पड़ी निगाह राना चाकर पर डाली और ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके बाजू को जख्मी कर गए थे। बहुत जुल्म, बहुत तबाही मचाई है तूने, लेकिन अब तेरी मौत तुझ पर जुल्म ढाएगी। दूसरी गोली उसने राना साजिद पर चलाई दी, जो राना शागा को शदीद तकलीफ दो चार कर गए थे। एसपी, मेरे बेटे को छोड़ दे, वो बेबसी से चिल्लाया। उसने मेरी बीवी के बारे में सोचकर अपनी मौत का आवाज दी थी, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं एसपी, वह बुरी तरह से तड़पता हुआ घुराया था जब कैप्टन शहरीन अंदर दाखिल हुई। आओ कैप्टन शहरीन। बहाज ने उसे हाथ के इशारे से पास बुलाते हुए मुस्कुराती हुई आ गया थे। उसका सरापा हूबरू अनाबिया जैसा था। तभी राना शाह का धोखे का शिकार हुआ था। मरते हुए तेरी आहरी उलझन भी दूर कर देता हूँ। ये थी वो लड़की जिसे तू मेरे घर से उठा कर लाया था, है? बाकी तफसील भी तुझे सुनाता हूँ। उसने शहरीन की तरफ देखा। फ्लैश बैक। बासत की वजह से वो घर नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से अनाबिया की फिक्र उस पर हावी थी। और इतला के मुताबिक राना शाकर अपने घर पर नहीं था। अनाबिया की फिक्र हो रही थी। जैन उसके पास आकर पूछा। पहले तो वह खामोश रहा, लेकिन फिर सार असबाब मिला था। कल राना शाकर की गिरफ्तारी है और मैं जानता हूँ वह कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अनाबिया की फिक्र है। फिक्र मत करो, राना शाकर कोई चाल चलेगा, उससे पहले हम उसकी चाल उलट देंगे। उसके सारे अड्डों को तफसील भी इसी बहाने निकल जाएगी। एक जुमाका उसके दिमाग में हुआ था। उसने मोबाइल पॉकेट से निकाला और शहरीन का नंबर डाल किया। 15 मिनट बाद वो हॉस्पिटल में थे। इस तरह वहाज उसे सारी मालूमात बता चुका था। कैप्टन शहरीन, ये एसपी वहाज सुल्तान है। हेलो सर। उसने हाथ आगे बढ़ाया जिसे वो थाम चुका था। जैन उसे सारी तफसील बताने लगा था। शहरीन ने अस्पताल में सारी लाया और वहां से निकली। तुम अनाबिया को कॉल करके सब समझा दो। शहरीन के जाते उसने अनाबिया को कॉल की थी। उसे लॉन्ड्री वाले रास्ते से दूसरे घर वाले छत पर जाने को कहा था, जिस घर में वो पागल लड़का रहता था। वहां से इंस्पेक्टर आदल उसे फरमान अली के घर लेकर जाने वाला था। अनाबिया पहले घबराई थी, लेकिन फिर वहाज की हदायत ने उसे कुछ हद तक रिलैक्स कर दिया था। कैप्टन शहरीन के आने तक वो लॉन्ड्री में ही रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और वह ऊपर पड़े, जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी।
اس نے ہی مسکرا کر پہل کی تھی۔ انابیہ کو وہ حفاظتی طریقے سے اس گھر میں چھوڑ کر خود انابیہ کا ڈریس پہن کر کمرے میں لٹ گئے تھے۔ گو کہ یہ رسکی تھا، گارڈز کو وہ پہلے ہی چوکنا کر چکا تھا، سارا فل پروف پلان تیار تھا، صرف ایک رات کی احتیاط ضروری تھی، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ رانا شاکر اس کے گھر آ دھمکا تھا۔ شہرین کا کنٹیکٹ پل پل زین کے ساتھ تھا، اور اسی طرح انہوں نے شہرین کے ذریعے ہی پولیس ریڈ کا پلان بنایا تھا۔ انابیہ حفاظت سے فرمان علی کے پاس پہنچ گئی تھی، جس کے بعد بے فکر ہو چکا تھا، اب بس رانا شاکر کی گرفتاری باقی تھے۔ تو پھر کیسا لگا میرا پلان؟ اس نے شاکر سے تائید چاہی تو وہ پھڑپڑا کر آ گیا تھا، منہ سے زہر اگلتا وہ محض بہار سلطان کو ہنسا رہا تھا۔ آج میرا انتقام مکمل ہو گیا، آج میں اپنے دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر ان لڑکیوں کا انصاف دلا سکوں گا جو تیری اور تیرے بیٹوں کی حوث کا نشانہ بنے تھے۔ ظلم کا خاتمہ ہو کر جاتا ہے رانا شاکر، آج 2 درندے اپنے اختتام کو پہنچیں گے، اور جلد تیرے پاس کو بھی تیرے پاس بھیجنے کا انتظام کروں گا۔ تو غلط کر رہا ہے بہار، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میرے آدمی تیرا نام و نشان مٹا دیں گے، تیرے سب آدمی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اب تیری باری ہے۔ کیپٹن شہرین ان کی حالت دیتی وہاں سے نکل چکے تھے، کیونکہ اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ بہار کی آنکھوں کے آگے سارے واقعات، وہ سارے لمحات رقص کرنے لگے تھے۔ اسے دانت پر دانت جمائے ہوئے گولی چلائی اور پھر 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھی۔ انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ آج ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو جھپکا اور اس کے خون آلود لاشوں کو دیکھا۔ اب محض ایک انتقام باقی تھا جو قدرت نے لینا تھا۔ سفیر زین کا کچھ پتہ چلا؟ یزدان کی آواز میں اذیت سمٹی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے پر زین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا۔ نہیں، نہ قیوم چودھری کا کچھ پتہ چلا ہے اور نہ ہی زین کا۔ وہاں سے اس کے بیٹے کی لاش ملی ہے، چھایا ساگر کو بڑے جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بہار سلطان سارا دن اسی میں مصروف رہا تھا۔ ظرفیاں جو امید لگائے ہوئے سفیر سے زین کے بارے میں پوچھنی آتی، سفیر کی روح فسا خبر پر دروازہ تھام کر آ گئی تھی۔ اس کا دل تو پہلے ہی انہونی کا شکار تھا اور انہونی ہو چکے تھے۔ زین کہاں ہے سفیر بھائی؟ دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ زین کہاں ہے؟ وہ پوری قوت سے چیختے جبکہ درد سے پیٹ میں ٹیسے سے اٹھنے لگے تھے۔ زری گڑیا وہ ٹھیک ہے، کچھ کام میں مصروف ہے۔ سفیر بامش کو مسکرایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سفیر بھائی، زین کہاں ہے؟ زری اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، تم پریشان ہو، یزدان نے بھی اسے پچکارا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہے سفیر بھائی، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ سچ بتا دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے جب سفیر نے اس کے ہاتھ جکڑے تھے۔ فوج پتہ کر رہی ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ جہاں ہوگا ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے ایسے کیسے چھوڑ جا سکتی ہیں مجھے؟ زین نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آواز پڑائی جبکہ سر میں ٹیسے اٹھنے لگے تھے۔ زری سنبھالو خود کو، زری، سفیر نے بامش کو اسے سہارا دیا تھا جو اس کی باہوں میں جھول گئے تھے۔ باسط اسے اپنے سماج میں کسی میٹھی آواز کی آہٹ سنائی دیتی۔ جس دن سے اسے ہوش آیا تھا وہ گنگی میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھے گھنٹوں اسے باتیں کرتا، لیکن جب وہ جاگتا تھا تو کمرے میں مکمل خاموشی ہوتی تھی، اور آج وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے پکڑ لے گا۔ اس نے چند پل انتظار کیا تاکہ وہ مزید بول سکے۔ یزدان، زین آریان سب کہتے ہیں کہ تم سے بات کرو، تمہارے حواس قائم ہوں تو تم سے معافی مانگو، لیکن تمہارا بھائی شاید ہمت نہیں رہتا یا پھر تم سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ معافی مانگو گے تو معاف بھی کر دوں گا، پر تم مانگتے ہی نہیں۔ 3 دن سے محسوس کر رہا ہوں کوئی بک بک کر کے چلا جاتا ہے، اب تو میں بیزار ہونے لگا۔ نقاہت زدہ آواز اور جلا کٹا لہجہ جو ہمیشہ اس کے لیے متصل رہتا تھا آج بھی تو وہی تھا، اور پل میں پہچان گیا تھا۔ باسر، سفیر نے اس کے قریب جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا۔ ہاں زندہ ہوں، یقین کر لو، ورنہ پورا ارادہ تھا تمہیں اپنی شکل نہ دکھا کر مرنے کا۔ سفیر نے گاپا تھپڑ مارا اور تقریباً اس پر جھکتا ہوا اس کے گردن میں منہ چھپائے وہ چھوٹا سا بچہ ہی لگا تھا۔ اس کی سسکی گونجی جبکہ باسط کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن وہ نمی چھپاتا ہوا انجان بلا، اف، کیا کر رہی ہو؟ یہ حق میری بیوی کا ہے جس پر تم قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہو، کمینے انسان، کبھی جو تم سیدھے طریقے سے بات کرو، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ سفیر سیدھا ہوا اور ایک بار پھر اس کے گھا پر تھپڑ مارا تھا۔ میری کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اگر تم کیپٹن ہو تو میں بھی ڈیزائنر باسط خان ہوں جو ڈیزائننگ کے ساتھ ہڈیاں بھی اچھی طرح توڑتا ہے۔ کیپٹن سفیر نہیں، میجر سفیر خان، ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعزاز وصول کر کے آئے ہوں۔ سفیر کی بڑی بھی آنکھیں مسکراتی جبکہ باسط سن ہوا تھا، اس کا باعث ترقی کی مناظر طے کرتا ہوا اس مقام پر آیا تھا جس کی وہ کبھی دعا مانگتا تھا، اور یوں آج کے روز قبولیت ہوگی، اس خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تمہارے سب سے بڑے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر آیا ہوں، اب محض اس کی سزا باقی ہے۔ سفیر دل گیری سے بولا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں سینے سے لگاؤں اور تم سے اپنی ہر خطا کی معافی مانگو، لیکن یزدان مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں حرکت پہ کر سکوں۔ کس بات کی معافی میرے بھائی؟ میں مانگوں گا معافی اپنے ہر عمل کی،
अपनी हर गलत फहमी के। बड़े भाई माफ़ी नहीं मांगते। बासत ने लसानियत से कहा था, बड़े भाई अगर खता करें, यकीन ना करें तो माफ़ी क्या, उन्हें अपनी गलती एतराफ़ पूरी सच्चाई से करना चाहिए। मैंने तुम्हें तब भी माफ़ कर दिया था जब बास ने मुझे वहाँ से आज़ाद करवाया था, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खबर नहीं थी कि तुम यज़ान से मुसलसल राब्ते में हो? मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी कार के दौरान पहला सवाल मेरे बारे में होता था। सफ़ी ने मैं सम रुदा ने गास को देखा था। सब जानते थे, लेकिन भाई को मुसलसल सताते रहे। सफ़ी ने शिकवा किया था, थोड़ी सज़ा के हकदार तो थे। बासत अदाए बेनियाजी से बोला, कबूल है हर सज़ा, पर अब वादा करो अपने भाई से यूं कभी जुदा ना होंगे। सफ़ी ने हाथ फैलाया था, वादा करना इख्तियार में नहीं है, लेकिन अब कभी दूरी न आने की पूरी कोशिश करूंगा। बासत ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखा और सफ़ी बिकी हुई नम आंखों से मुस्कुराया तो उसकी पेशानी को चुमा। रंजिशियां खत्म हुई तो अजनबियत की दीवार भी गिरने लगे थे। सनम कहाँ है? अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, कुछ लम्हे होश में रहती है, फिर बेहोश हो जाती है। मुझे लगता है तुम्हारा सदमा लिया है उसने। उसका ख्याल रखना सफ़ी, मेरी दुनिया बसती है उसमें। उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई अब कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं, उसकी पेशानी चुमता वो दिलगिरी से बोला था। शज्जा कैसी है? बासत को काफी उलझा हुआ लगा था, तभी उसने पूछा। सफ़ी ने सम हुर्दा निगाह पर डाले। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है बासत। मतलब? सफ़ी तला सा मुस्कुराया था। हम दोनों का निकाह एक दिन हुआ था, एक ही दिन हम दोनों पर मुसीबत आई, और एक जैसे हम दोनों का हाल है। बेबसी ही बेबसी है। सफ़ीर, क्या हुआ है शज्जा को? बासत घबराया था। सफ़ीर सारी तफसीर से आगाह करता बासत को सुन कर गया था। शायान सागर ने सबको बर्बाद कर दिया। उस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसकी हालत मुर्दू से भी बदतर हो चुकी है। बस शजिया इस सदमे से जल्दी निकल है, वो ठीक हो जाएगी अगर तुम उसका ख्याल अच्छे से रखोगे। सफ़ी ने अस्पताल में साहिल लाया था। जैन कहाँ है? और बात भी मुझसे मिलने नहीं है। यजदान जैन की वजह से मसरूफ है, और जैन का फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? क्या हुआ है? बासत के लिए गोया इंकशाफात का दिन था। इतना सब कुछ हो गया और मैं कितना बेबस हूँ। वो लब काट कर आ गया था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं बासत, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे पूरा यकीन है कि जैन जहाँ भी होगा ठीक होगा इंशाल्लाह। उसने पुर यकीनी से कहा था। जरी का ख्याल रखना, वह बहुत ही मासूम है। सफ़ी ने सर असबाब में हिलाया था। हर जानब खून ही खून था। उसकी बंद आंखों में चुभन बढ़ने लगी थी तो उसने साथी से आंखें नीचे की, लेकिन सुकून फिर भी नसीब नहीं हुआ। रूह बेकरार होने लगी थी। बासत वो जागी थी और चीख के साथ उसका नाम लेती हंसियाती हुई। रोज और आर्यन जो बाहर मौजूद थे उसकी चीख पर अंदर भागे। सनम, आर्यन की आंखें भीग गई थी। भाई, शाया भाई ने मार दिया उन्हें, वो चले गए मुझे छोड़कर। उसके लहजे में शदीद अजियत थी। नहीं सनम, आर्यन ने सीने से लगाया। वो चले गए भाई। अगले ही पल वो फुट फुट कर रोए थे। शायन भाई जालिम निकले, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। बासत को छीन लिया मुझसे। आर्यन को उसे संभालना मुश्किल हुआ था। सनम, मेरी बात सुनो। लेकिन उसका रोना बढ़ता जा रहा था। सनम, बासत सर बिल्कुल ठीक है। रोज ने आगे बढ़कर उसे छानों से पकड़कर सीधा किया था, उसके आंसू साफ किए। उसके चेहरे पर बेयकीनी फैली हुई थी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। रोज ने उसके शक पर यकीन की मोहर लगाए थे। मुझे इनके पास ले जाएं, मुझे बासत को देखना है भाई, वरना मेरे दिमाग की कोई रग फट जाएगी। सना, खुद को संभालो मेरी गुड़िया। सर पर जम आने की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। आर्या ने उसको पुचकारा। मुझे बासत के पास लेकर जाएं, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। प्लीज भाई, ले जाएं। रोज ने आर्यन को देखकर उसे सहारा दिया और बेड से नीचे उतारा। आओ मेरे साथ। रोज उसे व्हील चेयर पर बिठाती बाहर लाई और राहदारी से गुजारती हुई आखिरी कमरे के पास रुके। सनम का पूरा वजूद पसीने से भीगा था, जबकि हाथों में कपकपाहट होने लगे थे। आर्या ने दरवाजा खोला। सामने ही वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था, हाथ पर किनोला लगा हुआ था। हॉस्पिटल का लिबास पहने वो इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। बासत के बेड के पास व्हील चेयर रोक कर वह सनम को हौसला देती बाहर निकल गई थी, ताकि वह आराम से बासत के पास ठहर सके। उसका यूं बेबस आंखें मूंदे लेटे देखकर सनम के आंसू कितार दर कितार बहने लगे थे। वो सहारा लेती उठी, उसके पास बैठी। आज 5वां दिन था जब वो मुकम्मल होश में आई थी और सबसे पहले उसने बासत को पुकारा था। कपकपाते हाथ से उसका चेहरा छुपे वो अपनी बढ़ती हुई सिसनी को नहीं रोक पाए थे। उसके बिल्कुल पास झुके वो शिद्दत गरैया से रोए थे। क्या हो गया है ये? सब मेरी वजह से हुआ, सब कसूर मेरा है। क्यों मैंने जिद लगाई बासत? उसके आंसू बासत के गाल पर गिरे। इन आंसू ने एक लजरी सी वजूद में दोहराए थे। वो हल्का सा कसमसाया और मुंदी आंखें खोलकर सामने उसको देखा, जो भीगी गुलाबी आंखों में समंदर लिए पास ही थे। वह तकलीफ में भी मुस्कुराया। सनम, उसकी आवाज़ किसी गहरी ख्वाहिश आती हुई महसूस हुई, लेकिन वह आवाज़ सनम के वजूद में नई रूह फूंक गए थे। हाँ, आपकी सनम, उसने जब से कहा था। साथ नहीं छोड़ पाया तुम्हारा, बहुत ही डीठ हूँ। उसकी तकलीफ से अटी हुई आवाज़ पर उसने नफी में साहिल लाया था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतना रुलाया है, अब और रुलाना चाहती हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया था। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, मेरे पास हैं। उसके सीने पर लब रखती वो रब की शुक्र गुजार हुई थी।
اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کی پٹی کو چھونا چاہا، لیکن صنم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس ہاتھ پر ماتھا ٹکاتی سسکیاں بننے لگی۔ وہ لمحے آنکھوں وجود میں کرچوں کی طرح چبھنے لگے تھے۔ تم رو کر مجھے مزید تکلیف سے آشنا کر رہی ہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر چلیں گے۔ اسے ساتھی سے اپنے آنسو لگے، گویا خود کو سنبھالا ہو۔ اس وقت میرا دل تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہے، یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ اس کے لہجے میں سمٹی ہوئی یاسیت نے ایک بار پھر سے آنسو کو بہایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میں پھر سے چی اٹھی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں میری خاطر۔ اس نے اسے پوچھا تھا۔ اس نے سپاہ میں سائل لایا، ایک بار پھر اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتی خوشی سے رو دیتے۔ محبت نے ظلم نہیں ڈایا تھا، اسے بڑھ کر شکر کا مقام کیا ہوتا۔ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ شایان ساگر نے سر اٹھایا تو سامنے جمال ملک، ثنا بیگم اور آریان موجود تھے۔ راہداری سنسان تھی، گویا کوئی زی روح نہ ہو، تب بھی وہ لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اس نے ماں کی جنم دیکھا جس کا چہرہ ہزم میں متلا تھا۔ جمال ملک اسے پہلے ہی سے زیادہ برے اور کمزور لگے تھے۔ شایان ساگر برباد ہو گیا، وہ تمسرانا گویا ہوتا۔ یہ بربادی تم نے خود ہڑی دی ہے، اور اس وقت تم ایک ایسے حالے میں جواری ہو شایان ساگر جس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب برباد کیا۔ وہ بولے تو اس کے لفظوں کی کار پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے نہیں، آپ نے مجھے سراپا لگایا تھا۔ آپ اس دن مجھے روک سکتے تھے بابا، وہ دارا تھا۔ جمال ملک نے نظریں چڑھائی، جبکہ ثنا بیگم نے بہتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آریان نے ان کے گرد اپنا بازو، اپنا ہاتھ پھیلا کر انہیں سہارا دیا تھا۔ آریان کو دیکھ کر ایک بار پھر آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بیٹے کا ہاتھ لبوں سے لگاتی ہوئی سسکی تھی۔ قسمت نے ہر مرتبہ الگ ہی کھیل کھیلا تھا، دو بیٹوں کا سکھ وہ ساتھ دیکھ نہیں پائے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شایان، اس راہ پر لانے والا میں ہی تھا، وہ بیچی سی آواز میں بولے، گویا اذیت میں ہو۔ آریان کو برباد کر دیا، اپنی اولاد کو خود مروا دیا، مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ آریان سب شیخوں کو دل میں دباتا ان کے قریب آیا تھا، پر اسے لگا کہ کسی نے اس کی سانسیں نوچ لی ہو۔ بابا، اس کی آواز بلند تھی مگر اس میں بے یقینی تھی۔ اس نے باپ کا سہارا دیا تھا جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ کیا کیا بابا؟ اس نے سروتی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں تمہارا یا صنم کا سامنا کر پاتا۔ شایان کے جرم میں برابر کا شریک تھا، تو پھر ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ آج بھی آپ میرے ساتھ ناانصافی کر گئے، پھر شایان کو مجھ پر فوقیت دے گئے۔ وہ باری ہوتی ہوئی آواز میں شکوہ کنار ہوا، جبکہ ثنا بیگم شور کی حالت دیکھ کے زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ شایان پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صنم کو کہنا اپنے باپ کو معاف کر دے، لیکن تم اپنے باپ کو کبھی معاف نہ کرنا، کیونکہ مجھ جیسا باپ کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ثنا بیگم کو دیکھا، اور پھر ان کی باپ نگاہ ساکت ہوئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ زہر کی گولیاں کھا چکے تھے جس کا اثر ان کی جان نکال گیا تھا۔ شایان نے اپنے باپ کے بے جان وجود کو دیکھا اور پھر قدم پیچھے لیتا نیم اندھیرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتا تھا، آج بھی نہیں رویا تھا۔ اندھیرے میں بنا آواز کے آنسو بہانے لگا تھا، جبکہ آریان کی مدم سسکیاں اس کے کانوں میں گونجتی ہوئی اسے شدت سے رونے پر اکسا رہے تھے، لیکن وہ اپنے معاملے میں ضدی ثابت ہوا تھا۔ بابا نے مجھے مہلت ہی نہیں دی معافی مانگنے کی ماں، اسے ماں کا ہاتھ ہمیں لبوں سے لگایا تھا۔ آنسو نے گویا اس کی آنکھوں میں ڈیرا ہی جما لیا تھا۔ اللہ کی مرضی تھی صنم، ماں مجھے تو میں بھی ہوں، سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ کاش بابا کی جگہ میں۔ اسے منہ پر ہتھیلی جمائی۔ نہ میری بچی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم اور آریان تو میرا سہارا ہو، تم دونوں کو اللہ اپنی ایمان میں رکھے۔ اس کی پیشانی چومے بابا پھر سے رو دیتی۔ آنٹی روز دستک دی بھی اندر آئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، انہوں نے خوش دلی سے اسے بلایا تھا۔ آنٹی میں آپ کے لیے ڈنر لائی تھی، رایان چاہتی ہیں کہ ہم ساتھ میں ڈنر کریں، لیکن آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ گاؤں والی بڑی حویلی میں تھے۔ صنم بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ میں مام کو لاتی ہوں۔ صنم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ روزینہ بہت ہی پیاری بچی ہے، آریان کو جس طرح سنبھال رہی ہے نا، میرا دل تو تم دونوں کے لیے بالکل پرسکون ہے۔ وہ اب چاہ کر بھی شایان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے جنازے میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہ ملی تھی۔ روز سچ میں بہت اچھی ہے مام، آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ انہیں لیے نیچے بیٹھے جہاں سب ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آریان کمال ملک کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ عروشے اور باقی سب روز کے ساتھ ہی مصروف تھے جو ان کے گھر میں خوشیوں کا جھونکا بن کر آئے تھے۔ جمال ملک کے جانے کا غم تو تھا، لیکن اب انہیں اپنے بچوں کے لیے جینا تھا۔ آنسو رگڑتی ہوئی وہ بھی بیٹے کے ساتھ ہی بیٹھی تھی تاکہ اپنی تشکنی مٹا سکے جو اتنے سال جدائی کے بعد بیٹے کی شکل دیکھنا نصیب ہوئے تھے۔ ظرفشاں بیٹا کچھ کھا لو، وہ ٹھیک ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ صدیقہ بیگم نے اس کی نم آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ اماں وہ کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا انہیں ایک بار بھی میرا حیا نہیں آیا؟ وہ شکوہ کرنا ہوئے۔ نہ میری بچی، زینب تیرے بنا سانس بھی نہیں لے۔ ضرور قیوم نے کچھ کیا ہوگا، اور صفی، یزدان سب تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
جلد پتہ چل جائے گا۔ ان کی اپنی امید اب دم توڑے تھے۔ اماں، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ ایسے نہیں کہتے، سفیر آج پھر گیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زرفشاں کی گویا ہر سماعت بنی تھی، ہر ذرا سماعت بنا، لیکن امید دم توڑ گئی تھی جب مخدوم چودھری اندر داخل ہوئے۔ پتہ چلا زین کا؟ انہوں نے امید سے پوچھا۔ نہیں، نہ قیوم کی کوئی خبر آئی نہ زین کی۔ اللہ میرے بیٹے کو اپنے ایمان میں رکھے، ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ وہ فوجی ہے۔ اور قیوم سے سب کی امید نہ تھی۔ وہ ملال سے بولے، چودھری صاحب آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ صدیقہ بیگم چونکی تھی۔ بابا سب ٹھیک ہے نا؟ زری کی حالت خراب ہوئی۔ جس طرح زین اور قیوم کے قدموں کے نشان واضح ہوئے تھے نا، اس جانب جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے، اور وہاں سے ایک لاش بھی ملی ہے۔ ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن زین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، ورنہ میرا سانس رک جائے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے زین کو لے آئیں، کہیں سے بھی لے کر آئیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے شدت سے روئے تھے، جبکہ صدیقہ بیگم اسے سینے میں بیچ کر آنسو بہاتی رہ گئے تھے۔ ہر جگہ سے تلاش کر چکی ہیں، آج 15 دن ہو چکے ہیں، کوئی ثبوت کوئی خبر نہیں ملے۔ آخر وہ گیا تو کیا کہاں؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ کرنل سر سے بھی بات ہوئی ہے، فوج کو ہر جانب پھیلایا، لیکن کوئی خبر نہیں آئی۔ زین کی تو کسی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی، اس کے چچا سے بڑھ کر کون دشمن ہو سکتا ہے؟ یزدان تنفر سے بولا، سفیر اب ایک ہی حال ہے، اس جانب جو گم ہے نا، ہمیں وہاں پر پتہ کرنا چاہیے، ایک ایک گھر کو چیک کرنا چاہیے۔ کسی کا کچھ بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین کی گمبھیر آواز گونجی اور یزدان، سفیر، آلیہ سب جھٹکے سے مڑے تھے۔ کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ ہم تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور تم ہو کے نہ جانے کہاں دفع ہو گئے تھے۔ یزدان تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، الفاظ میں بے قراری سمٹی تھی۔ زین محض مسکرایا تھا اور یزدان کی فکر مند نیچر سے وجہ سے واقف تھا۔ کچھ مصروفیات تھی، اس لیے وقت نہیں مل پایا۔ مطلب؟ سفیر نے چھمبے سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ قیوم چچا اور میں جس طرف گرے تھے وہاں جنگل تھا، میں نیچے کی جانب گر گیا تھا، پر قیوم چچا کو جنگلی جانوروں نے زخمی کر دیا تھا، اور شایان ساگر کا پھیلایا ہوا رہتا مجھے سمیٹنا تھا۔ اور قیوم چودھری؟ سفیر نے آئیبرو اچکائے۔ ایس پی وہاں سلطان سے پوچھ لیتے تو وہ اندازہ ہو جاتا۔ زین نے شانے اچکائے۔ مطلب تم دونوں اس مشن میں ساتھ تھے؟ سفیر نے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ آف کورس۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہاں سلطان نے جواب دیا تو یزدان کا دل چاہ ان دونوں کا منہ توڑ دیا۔ سالے کمینے! یزدان اس کی جانب بڑھا تھا جب وہاں نے اس کی کلائی پکڑ کر گھمائی، اس کی گردن کے گرد شکنجا کسا۔ چھوٹے بچے سالے کو عزت سے مخاطب کرتے ہیں، اس نے سرگوشانہ کہا تھا، اور یزدان کا دماغ گھما تھا۔ تیری میں جان لے لوں گا۔ یزدان بھی بلیک پیر تھا، اپنا داؤ کھیلتا وہ وہاج پر حاوی ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے لگے تھے، جبکہ سفیر اب تک اس سے ہونہار نوز سے گورا تھا۔ تجھے ایک بار بھی زرفشاں کا خیال نہیں آیا؟ وہ دانت پیسے تو فکر تو تھی، میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ تو بتا شجیا کیسی ہے؟ بکواس نہ کر، کوئی حق نہیں ہے تیرا، اور اپنی شکل گم کر یہاں سے۔ زین مسکرا کر زبردستی اس کے گلے لگا تھا۔ میرا ہی تو حق ہے، تجھے گولی لگی تھی۔ کمینے، میرا دل پل پل پریشان رہا کہ تم کس حال میں ہوگا، اور پھر زرفشاں شجیا دونوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس، اور جانتا ہے کہ تم میجر صفی بن گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے صفی کے گلے لگا تھا۔ مجھے تم پر یقین تھا، انہیں سنبھال لے گا، اور زرفشاں میری بیوی ہے، تھوڑی کمزور ہے، لیکن ایک فوجی کی بیوی کا انکشاف اسے مضبوط بنا چکا ہوگا۔ کوئی بہادر نہیں بنی، کل سے وہ باہر میں بری طرح سے تپ رہی ہے، اور پچھلے دنوں بھی بیمار تھے۔ زین کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ شجیا کیسی ہے اور کب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی؟ اسے 1-2 دن لگیں گے، اور کل باسط بھی ڈسچارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں۔ زین ان دونوں کو دیکھتا ہوا باہر بھاگا تھا، اس وقت اپنی زندگی کے پاس پہنچنا تھا۔ کہاں گیا زین؟ یزدان وہاج کو پیچھے دکھا دیتا ہوا صفی کے پاس آیا تھا۔ وہاج ہونٹ سے ہونٹ صاف کرتا ہوا بیڈ پر ہی گر گیا تھا۔ وہ مزید پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے چلا گیا، ورنہ اس کا میں آج منہ توڑ دیتا۔ آئی تھنک تم دونوں کو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ کتوں کی طرح لڑ کر تم انہیں پریشان کر دو گے۔ اس لیے تو چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ صفی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہاج یزدان کے منہ پر پنچ مارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ کمینہ سالہ! وہ گال سے لاتا ہوا اسے کوس کر رہ گیا تھا۔